وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ ابراہیم کی آخری آیات مبارکہ جو تقریباً ایک رکوع پہ مشتمل ہے، 42 نمبر سے لے کر 52 نمبر تک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک صدارتی خطبہ یا ایک اختتامی کلمات ہوتے ہیں۔ تو آج کی آیات مبارکہ اہل مکہ اور قریش کو بڑی جکڑنے والی، بڑی پکڑنے والی اور بڑی سخت الفاظ میں اللہ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے چند احکامات فرمائے ہیں۔ اب میں ان کو پڑھتا جاؤں گا، آپ ان کے ساتھ اس کو دیکھتے جائیے گا۔ اور مکی صورتوں کے جو موضوعات ہیں ان میں ایک موضوع اب رہ گیا تھا جس پہ گفتگو ہونا ہر مکی صورت کے آخر میں ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کو تسلی دینا۔ جب اہل مکہ کا رویہ بڑا سخت ہو گیا، حضور کی کسی بات پہ انہوں نے کان نہیں دھرے، تو اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ کی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی بھی عطا فرمائی۔ آپ کوشش کیجیے گا ترجمہ ساتھ ہو سن کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اہل مکہ یہ سمجھتے تھے قریش کہ ہماری باتوں کا کس کو پتہ ہے، آئے گا ٹائم تو دیکھا جائے گا۔ اللہ فرما رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافلاً، کہ وہ غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کبھی گمان نہ کرو کہ وہ غافل ہے اس بات سے اما یعمل الظالمون، جو ظالم کر رہے ہیں، اما اس سے یعملو جو کر رہے ہیں، الظالمون ظالم لوگ، جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہے، لیکن اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ انما یؤخرہم، بے شک اللہ ان کے معاملے کو مؤخر فرما رہا ہے، لیوم، ایک ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، تشخص شخص سے نکلا ہے، پرومیننٹ نظر آنا، واضح نظر آنا، گھور کر کسی کو دیکھنا۔ شخص کو شخص اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ذرا باقی مخلوقات سے پرومیننٹ نظر آتا ہے۔ تو تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، آج کے الفاظ کچھ تھوڑے مشکل بھی ہیں۔ مہطعین، وہ سارے کے سارے قیامت والے دن دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اور اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ مقنعی قناعت اسی سے نکلا ہے۔ قناعت اب ایک ایسے مفہوم میں مشہور ہو گیا ہے، اللہ جو دے اس پہ راضی ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قناعت۔ لیکن قناعت کے اگر لٹرل میننگ دیکھیں تو اس کا معنی ہے سر اٹھا کے چلنا۔ تو جو انسان قناعت کرتا ہے یقیناً وہی سر اٹھا کے چل سکتا ہے، جو قناعت نہیں کرتا وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ مقنعی رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوں گے، یعنی بھاگم بھاگ ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم اہوا، لا یرتد، نہ لوٹ سکیں گی الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہیں۔ یہاں وہ قیامت کا معاملہ بھی ہے جب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسانوں کے لباس نہیں ہوں گے۔ عرض کیا گیا حضور پھر بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا ہر بندے کو پریشانی اس کیفیت کی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا فرصت اور کسی کی طرف دیکھنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، وہ تو اپنی نفسا نفسی کے معاملات میں یوں ٹھہرا ہوگا۔ تو مہطعین مقنعی رؤوسہم، بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں بھی ان کی طرف نہیں جا رہی ہوں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے جو دل ہیں وہ اڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے دلوں کی کیفیت وہ ہوگی جیسے انسان کہتا ہے میرا دل بیٹھ گیا، آج میرا دل جواب دے گیا، بہت پریشان ہے، ان کے دل اڑے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے محبوب آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، واو کا معنی، اور انذر ڈرائیں، النَّاسَ لوگوں کو، محبوب آپ ڈراتے رہیں ان کو، یوم اس دن سے، یاتیہم العذاب جس دن ان پہ
عذاب آئے گا، اس دن سے محبوب آپ ان کو ڈراتے رہیں۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن محبوب یہ ظالم آپ بھی سن لے کے کیا کہیں گے، فَيَقُولُ پس کہیں گے الَّذِينَ وہ لوگ ظَلَمُوا جنہوں نے دنیا میں رہ کے ظلم کیا ہوگا، کیا کہیں گے، رَبَّنَا أَخِّرْنَا، رَبَّنَا اے ہمارے رب، أَخِّرْنَا مؤخر کر دے تھوڑا سا معاملہ ہمارا، اِلَىٰ أَجَلٍ قریب تھوڑی مدت کے لیے اور ہمیں زندگی دے دے، ہمارے معاملے کو مؤخر کر دے، ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں، ہم دو کام کریں گے، نجب دعوتک، نجب دعوتک، نجب ہم جواب دیں گے، ہم لبیک کہیں گے، ہم یس کہیں گے، دعوتک اللہ تیری دعوت کے آگے ہم لبیک کہیں گے، ہم اس کو مانیں گے، اور دوسرا جواب یہ دیں گے وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ اور ہم اتباع کریں گے الرسول جو رسول تم نے بھیجے۔ یہ قیامت کے دن جو حسرت بھرا بیان ہوگا اور سٹیٹمنٹ اللہ اس کو بیان فرما رہے، محبوب یہ قیامت والے دن کہیں گے ہمیں دنیا میں اللہ واپس بھیج دے، تھوڑا سا مسئلہ ہمارا مؤخر فرما دے، ہم تیری دعوت کو بھی مانیں گے اور تیرے نبی کی جو اتباع ہے وہ بھی ہم ضرور کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ فرما رہے محبوب ان سے یہ بھی تو ذرا پوچھیں، اولم تکونوا کیا تم نہیں تھے، اولم تکونوا کیا تم نہیں تھے، اقسم تم جو قسمیں کھاتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ما لکم من زوال کہ تمہارے لیے تو کوئی زوال ہوگا ہی نہیں، تم تو قسمیں اٹھایا کرتے تھے، ہم تو بڑے خاندان کے لوگ ہیں، بڑے بڑے ماحول کے اندر رہتے ہیں، بڑے بڑے دوستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ممالک ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہمارے جیسا ہے کوئی نہیں، اے قریش کیا اس وقت تم قسمیں اٹھا کے نہیں کہتے تھے، اولم تکونوا اقسمتم کیا تم قسمیں اٹھانے والے نہیں تھے، من قبل اس سے پہلے، ما لکم من زوال وہ قسمیں کیا تھیں، ما لکم من زوال کہ تمہارے لیے تو کوئی زوال ہی نہیں ہوگا، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ محبوب حال یہ تھا کہ یہ جب رہتے تھے تب بھی ان بستیوں میں رہتے تھے جہاں پہلے ظالم لوگ بستے تھے، اور محبوب انہیں تو اس وقت یہ بھی احساس نہیں تھا کہ ہم نے بھی کبھی اسی کہانی اور تاریخ میں چلے جانا ہے جیسے پہلے قومی وہاں بستی تھی، کیوں کہ جہاں پر رسول اللہ تشریف لائے، مکہ میں، مدینہ میں، حجاز مقدس اور اس کے ارد گرد جہاں جہاں تک اسلام پہنچا وہاں یقیناً پہلے قومیں بستی تھیں اور ان قوموں کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا تھا۔ اللہ فرما رہے محبوب یہ تو انہی مکانوں میں رہتے تھے جہاں زوال شدہ قومیں رہتی تھیں، انہیں تو پھر بھی احساس نہیں تھا۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر کھدائی ہوتی ہے تو نیچے سے آثار قدیمہ جن کو ہم کہتے ہیں بڑے پرانے آثار ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں کو قومیں آباد ہیں، تو یہی کیفیت ان کو بتائی جا رہی ہے، تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ وَسَكَنْتُمْ اور تم نے سکونت اختیار کی تھی، اس کو بھی تم جانتے تھے، فی مساکن ان گھروں میں اور ان محلوں میں، الذین ظلموا انفسہم جن گھروں میں وہ لوگ رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا تھا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور تمہارے لیے معاملہ واضح ہو گیا، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ہم نے کیسے ان کا انجام کیا تھا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کی تھیں، میرا حبیب یہی تو تمہیں مثالیں بیان فرماتا تھا، اور ناموں کی صورتیں اسی کہانیوں پہ مشتمل تھیں کہ قوم نوح کے حالات پڑھ کے دیکھ لو، قوم ابراہیم کے حالات پڑھ کے دیکھ لو، جناب یوسف کے حالات پڑھ کے دیکھ لو، تو یہ حالات تو اللہ فرماتے ہیں ہم بیان فرماتے تھے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَقَدْ مَكَرُوا اور تحقیق انہوں نے مکر کیا، فریب کیا، مکرہم اپنے کمال مکر پہ فریب پہ جا کے مکر کیا، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ واو کا معنی اور عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی تھا مکرہم ان کے مکر کی تدبیر کرنا، اللہ نے ہر معاملے پر ان کی تدبیریں بھی کی۔ یہ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، محبوب ان کو یہ بتائیں کہ جتنے مکر تم کرتے تھے اور جتنے مکر پہلے قومیں کرتی تھیں، ان مکروں کے مقابلے میں تو اللہ کی تدبیر تھی، لیکن ان کا مکر اتنا بڑا تھا کہ ان کے مکر سے تو پہاڑ بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے، لیکن محبوب انہیں یہ بتائیں کہ جو پیغام ہدایت تھا اور جو ربانی اور الوہی ایک ترانہ تھا وہ سنانے کے لیے جو اللہ نے تدابیر فرمائی وہ ان کے مکر و فریب سے بھی بہت بڑی تھی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ واو کا معنی اور ان بے شک کانا تھا مکرہم ان کا مکر لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ لِتَزُولَ تاکہ ہو جائے ادھر ادھر اس میں زلزلہ آنا
اور اس میں تھر تھرا ہٹانا، ادھر سے ادھر ہو جانا، منہ الجبال، پہاڑ، ان کا مکر اور فریب تو اتنا بڑا تھا کہ ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں پہاڑ بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے، لیکن ان کے مکر پہ بھاری کیا رہا؟ اللہ کی تدبیر اور اللہ کا معاملہ ان پہ بھاری رہا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ ایگزیکٹ وہ آیت ہے جس میں اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، جو مکی صورتوں کے ہر آخری کلمات میں ہوتی ہے۔ محبوب، اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ بھی کبھی یہ گمان نہ کریں کہ میں اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کا کبھی خلاف کروں گا، میں نے تم سے جو وعدے کیے ہیں محبوب میں وہ ضرور پورے کروں گا، کیونکہ صورت کون سی ہے؟ مکی، اور عروج مسلمانوں کو کب ملا ہے؟ مکے سے مدینے چل کے۔ آپ وہ لوگ دیکھیں ذرا کہ جو پہلے ایمان لائے، السابقون الاولون 40 کے قریب، پھر مسلمان مکہ سے مدینہ چلے گئے، جن کے درمیان مواخات ہوا وہ 80 کے قریب ہیں۔ اس کے بعد دوسرے سال ہی فوراً غزوہ بدر ہوا، اس کے شرکاء کتنے؟ 313، اور غزوہ بدر کے بعد صلح حدیبیہ 4 سال بعد ہو رہا ہے، اوورال ہجرت کے 6 سال، لیکن غزوہ بدر کے 4 سال بعد۔ صلح حدیبیہ میں کتنے لوگ ہو گئے مسلمان؟ 1400، اور پھر یہی سفر 2 سالوں میں 6 سے لے کر 8 تک فتح مکہ میں 10,000 تک پہنچا ہے، اور 8 سے 10 تک پھر یہ تعداد پہنچی ہے لاکھ سے بھی زیادہ، 1.25 لاکھ، جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کم و بیش کتنے انبیاء تشریف لائے؟ 1,24,000۔ تو یہ عروج ہے۔ محبوب، اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ فکر نہ کریں، جو آپ کے ساتھ وعدہ ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور آپ کے ماننے والے بڑھیں گے، اللہ رسول کا ترانہ پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ فلا تحسبن اللہ فاکمنا، پس لا تحسبن تاکید ہے محبوب ہرگز آپ گمان نہ کریں اللہ کے بارے میں کہ اللہ مخلف وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف کرنے والا ہے۔ محبوب آپ اس کا خیال بھی نہ کریں، رسلہ، کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو کبھی اس کے خلاف کرے گا، محبوب ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز غالب ہے، اور ذو انتقام، ذو کا معنی والا، انتقام بدلہ، محبوب اللہ بدلہ لینے والا ہے، جو خرابی کرے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا، لیکن اللہ کا بدلہ بھی 2 قسم کا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ بدلہ دینے پہ آئے تو کسی چھوٹے سے عمل کا بہت بڑا بدلہ دے دے۔ اب طائف والوں نے پتھر مارے حضور کو، لیکن اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ محبوب آپ بد دعا فرما دیں، نہیں فرمائی تو پھر اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ حضور نے عرض کیا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو میری تعلیمات کا پتہ نہیں، ان کی نسلوں میں خیر جاری ہو جائے، تو وہی نسلوں میں خیر جاری ہوئی، اور طائف کے قبیلے جتنا اسلام پھیلانے میں ممد و معاون ثابت ہوئے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے محمد بن قاسم طائف کے قبیلہ بنو ثقیف سے تھا، اور یہاں جتنے صحابہ کرام آئے سب سے اولین صحابہ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کا تعلق بھی طائف میں قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ تھا۔ تو اسی طرح بہت بڑی بڑی اسلام کی خدمات طائف والوں نے سر انجام دی، لہذا اللہ فرما رہے محبوب میرا انتقام بہت بڑا ہے، میرا انتقام یہ ہے کہ میں فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کر دوں اور اس کے زوال کا سبب یہی بن جائے۔ طائف والے جنہوں نے پتھر مارے محبوب میرا انتقام یہ ہے کہ میں انہی کی نسلوں کو خیر کے اوپر لگا دوں۔ تو ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، ذو انتقام اور اپنا انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اب وہ یوم آخرت کی بات ہے محبوب، انہیں بتائیں جس دن زمین زمین نہیں رہے گی، جس دن آسمان آسمان نہیں رہے گا، اس دن یہ سارے اللہ کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہو جائیں گے۔ یوم، اس دن محبوب ذرا حال ان کو بتائیں، تبدل الارض، تبدل بدل دی جائے گی، الارض زمین، غیر الارض اس زمین کے علاوہ جس زمین پہ اب ہم جیتے ہیں، یہ چلیں گے لیکن یہ زمین نہیں ہوگی، یہ کسی اور زمین پہ چلیں گے، والسماوات اور آسمان بدل دیے جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے روئی کی طرح اولوں کی شکل میں اڑنے لگ جائیں گے، وبارزوا اور سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ کی بارگاہ میں جو واحد ہے اور قہار، وہ بڑا سخت ہے، وہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ محبوب وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، محبوب آپ دیکھیں گے اس دن میں کہ جو ابو لہب آپ کے لیے مشکلات کریٹ کرتا تھا، جو ابو جہل آپ کو برا بلا کہتا تھا، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوں گی۔ ہتھ کڑی کا تصور بھی قرآن کا تصور ہے، یہ بڑا پرانا تصور ہے جس کو قرآن بھی بیان فرما رہا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، واو کا معنی، اور ترا محبوب آپ دیکھیں گے المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن کیسے ہوں گے، مقرنین فی الاصفاد،
وہ اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، مقرنینا فی الاسفاد، وہ اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، لباس کیسا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران، ان کا جو لباس ہے وہ تارکول کا ہوگا، لک جسے ہم کہتے ہیں محبوب ان کا لباس، ان کو لک کا لباس پہنایا جائے گا۔ ہم سڑکیں پختہ کرنے کے لیے جو مٹیریل ڈالتے ہیں، جو سڑک کو ایک اپنی بجری کے ساتھ اور پورے انسٹرومنٹ کے ساتھ دبا دیتا ہے، محبوب ان کو وہ لباس قیامت والے دن پہنایا جائے گا۔ وَتَغْشَا وَجُوهَهُمُ النَّارِ، واو کا معنی اور، تغشا ڈھانپے گا، وجوہہم ان کے چہروں کو، النارو آگ، محبوب دوزخ کی آگ قیامت والے دن ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، وہ دن قائم کیوں ہوگا؟ لِيَجْزِيَ، تاکہ جزا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ، کُلَّ نَفْسٍ ہر نفس کو، مَا كَسَبَتْ جو اس نے کمایا، جو کچھ کیا اللہ اس کو اس کی جزا دے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سریع الحساب، اپنے حساب کتاب میں بڑا بے باک ہے، بڑی جلدی فرمانے والا ہے۔ اب آخری آیت بالکل اس سورہ مبارکہ کی، محبوب ھذا بلاغ للناس وَيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ آخری سٹیٹمنٹ ہے جو قرآن کے بارے میں ہے، آخرت کی بات ہو گئی، ڈرا دیا گیا، رسول اللہ کو تسلی بھی ہو گئی، اب آخری بات محبوب ان کو بتائیں۔ یہ اس قرآن کو نہیں مانتے اہل مکہ، کہتے ہیں کسی شاعر اور مجنوں کا کلام ہے، آپ اعلان فرما دیں ھذا بلاغ للناس، ھذا یہ قرآن مجید بلاغن، یہ تو ابلاغ و تبلیغ کا کمال پیکر ہے، للناس لوگوں کے لیے، یہ تو لوگوں کو، بلاغ کا معنی ہے بالغ یبلغو، بالغ یبلغو پہنچنا، بالغ کہتے ہیں جو اپنی ایک مخصوص عمر کو پہنچ جائے، کیوں کہ اس کی ساری صلاحیتیں اپنے پورے جوبن پہ ہوں، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ بالغ۔ تو بالغ کا معنی ہے پہنچنا۔ محبوب ان کو بتا دیں ھذا بلاغ للناس، یہ تو لوگوں کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ پہاڑوں کے آتش فشاں اس کے اندر سے ذکر ہوتے رہیں، کو منڈیوں کے بھاؤ شاؤ پتہ چلتے رہیں، یا ستارے اور سیارے ان کی باتیں ہوتی رہیں اور سائنس کو پروو کرنے میں یہ بات لگی رہے، نہیں، ھذا بلاغ للناس، یہ سب سے پہلے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ، اور محبوب یہ اس لیے ہے کہ يُنْذَرُوا بِهِ، ان کو اس کتاب سے ڈرایا جائے، یہ کتاب ان کے انذار کے لیے ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ جان لیں اس بات کو، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، انما بے شک یہ کتاب بتانے کے لیے ہے اس بات کو کہ هُوَ إِلَٰهٌ واحد، وہ الہ ایک الہ۔ یہ دیکھیں نا، یہ قرآن کی بات ہے، ہم قرآن کو کبھی بھی سائنس کے میدان میں لا کر نہیں کہتے کہ قرآن سائنس کی ہر بات کو ثابت کر رہی ہے۔ سائنس کا علم ظنی علم ہے، سائنس کا علم ظنی علم ہے، قطعی اور اوتھینٹک علم صرف قرآن اور سنت کا علم ہے۔ میں نے عرض کیا پہلے بھی کئی سیشن میں کہ اسلام ہر مقام پہ سائنس کو سپورٹ نہیں کرتا، سائنس اپنے میدانوں میں چل رہی ہے، قرآن تو کتاب ہدایت ہے سب سے پہلے، ہم اس کو اس تناظر میں کبھی بھی لے کے نہیں آتے کہ سائنسی ایجادات کی بات یہ کرتی رہے، ہاں اس کے اندر انڈیکیشن موجود ہے، کیونکہ سائنس بھی اسی رب کا نظام ہے جس رب نے یہ قرآن بھیجا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جاپان نے، چائنا نے، بڑے بڑے ممالک نے کیسی کیسی عمارتیں بنا لی، کیسا کیسا نظام پیدا کر دیا، بلکہ کہا گیا کہ جب کوئی آئے گا زلزلہ تو ہماری عمارتیں جو ہیں وہ نہیں گریں گی، وہ تو ایک خاص زاویے پہ فلیکسیبل ہو جائیں گی۔ تو جب اللہ کا نظام آتا ہے پھر کوئی چیز اس کے آگے نہیں ٹھہرتی۔ رب کا نظام کیا ہے؟ سائنس بھی سپرم کے بغیر انسان پیدا نہیں کر سکتی۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا تصور ہے سائنس میں، اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر مرد اور عورت آپس میں جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو دونوں کے سپرم لے لیں اور آپ ایک نئے انسان کی پیدائش کر سکتے ہیں۔ قرآن بھی اس کو جائز کہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیوں کہ مرد اور عورت کے اپنے جرمز ہو تو ٹھیک ہے، لیکن سائنسی میدان میں اگر یورپ کہے کہ عورت اپنی پسند کا کوئی جرم رکھوائے گی کسی انجینئر کا، کسی ڈاکٹر کا، کسی بہت بڑی پرومیننٹ شخصیت کا، اور باقاعدہ مارکیٹ سسٹم بن جائے گا، تو پھر یہ کتاب ہدایت نہیں رہے گی۔ تو جہاں جہاں انسان کی ضرورت ہے، اب دیکھیں انسان کی سرجری ہوتی ہے، دل نکال کے باہر آ جاتا ہے، اور اس کا عارضی تنفس لگا کے اس کو 8 10 15 خون کی بوتلیں چڑھا کے ایک نیا انسان بنا دیتے ہیں۔ انسان کے لیے مفید ہے، اسلام نے کبھی اس کے بارے میں رکاوٹ پیدا نہیں کی۔
لیکن انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، یہ مرنے کے ساتھ اپنے اعضاء ڈونیٹ نہیں کر سکتا، کیوں کہ اس کے جسم پہ اس کا دسترس اور اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، زمین پہ چلنے والے انسان بھی سارے اللہ کے ہیں۔ تو قرآن نے اپنا مقصود بتا دیا 4 الفاظ میں، ھذا بلاغ للناس، محبوب یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، منزل تک پہنچانے والی ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور محبوب یہ کتاب صرف اس لیے ہے کہ يُنذَرُوا بِهِ، کہ ان کتاب کے ساتھ ان کو ڈرایا جائے، کیونکہ اہل مکہ کہتے تھے کہ محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قرآن کی بات کرتے ہیں اس قرآن کو کہیں کہ اپنا معجزہ دکھائے، جہاں ہم رہتے ہیں مکے میں اس کے پہاڑ سرک کر میلوں پیچھے چلے جائیں، یہ زمین ہماری زرخیز ہو جائے، ہم اس کے اندر کھیتی باڑی کریں، کوئی جدید نظام لائیں، ہمارے بڑے بڑے آبا و اجداد، دادا پردادا، قصی، کلاب، مرہ، ان کو قبروں سے نکالیں۔ آپ کہتے ہیں کتاب زندہ کرنے والی ہے مردہ دلوں کو، تو ان کا موقف تھا آپ ہمارے بڑوں کو نکالیں، ہمیں بڑے بڑے لوگ آ کے گر بتائیں کہ ان کو پرومیننسی کیسے حاصل ہوئی تھی۔ تو اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتائیں کتاب تمہاری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے نہیں آئی، کتاب اس لیے آئی ہے کہ تمہیں ہدایت دے دے، اس کے ساتھ تمہیں ڈرایا جائے، اور یہ تمہیں علم دے دے انما هو الہ واحد، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس کا پتہ دینے آئی ہے کہ وہ ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پھر آخری بات ہی بتا دی، وَلِيَذَّكَّرَ، اور یہ کتاب آئی ہے لِيَذَّكَّرَ، تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، اہل عقل، دانش مند لوگ، جن کے اندر وزڈم ہے، دانش ہے، شعور ہے، اللہ نے فطرت سلیمہ دی ہے، وہ ان سے پھر اپنے نصیحت حاصل کریں۔ محبوب ان کو بتائیں کتاب تو صرف اس معاملے کے لیے آئی ہے۔ تو آج کی اس اختتامی سیشن میں 52 آیات مبارکہ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی ہو گئیں۔ آج قرآن کی بات ہوئی، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم بولیں تب بھی ہدایت، ہماری زبان پاک، ہم سنیں ہماری سماعتیں پاک۔ میں عموماً کہتا ہوں قرآن ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے، قرآن پڑھنا بڑی عبادت ہے لیکن سننا بڑا ایفیکٹو ہے۔ حضرت عمر فاروق اسلام لائے پڑھ کے نہیں بلکہ سن کے، سننا قرآن کی بہت بڑی برکت ہے۔ عربی تو حضرت عمر اپنی ساری عمر سنتے رہے، پیدائش عربی ماحول میں، بچپن عربی ماحول میں، جوانی عربی ماحول میں، لیکن اس عربی نے قرآن نہیں بدلا۔ جب یہ عربی سنی ہے، اور سنی بھی اپنی بہن سے ہے جو نئی ایمان لانے والی ہیں جناب فاطمہ، تو بہنوئی اور بہن کو مارا بھی، لیکن سن کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آج ہم ٹرینڈ ڈیویلپ کریں اچھے کاریوں کی شکل میں، مؤذن مسجد کا کمال مؤذن ہو، جس جیسی اذان کوئی نہ پڑے اور لوگ اذان سنیں وہ مسجد کی طرف آئیں، کھچے کھچے آئیں، آپ کا امام بہترین جو ہے وہ خوش الہان ہو، اور پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے۔ نوجوان نسل کو ہینڈ فری کا کوئی نظام قائم کر کے ان کو پورے قرآن دیے جائیں کہ بیٹا قرآن میں بیٹھو، موٹر سائیکل پہ بیٹھو، قرآن لے کے بیٹھو، ہینڈ فری لگا کے چلے جاؤ، تو تمہارے دل کی دنیا شاید بدل جائے۔ ہمارا موسٹلی بچہ، ینگ جنریشن 80% گاڑیوں میں، اپنی ہینڈ فریز میں، اپنی ہر جگہ پہ کیا سنتی ہے؟ میوزک سنتی ہے۔ تو ہم کچھ تھوڑا سا ٹرینڈ ان کا ڈیویلپ کریں تو شاید قرآن سننے سے یقیناً اللہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ عمر فاروق جیسا سخت آدمی بھی جو اسلام میں جتنے سخت تھے، اسلام میں بھی اتنے سخت تھے، قرآن سن کے ہمارے دل کی دنیا بدل۔ ہمیں قرآن کی سمجھ نہ آئے، آپ یقین مانیں کسی اچھے قاری کو تنہائی میں بیٹھ کے سن لیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں۔ آپ دیکھیں حافظوں کو دیکھا ہے، اپنے حافظ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ جھول رہے ہوتے ہیں، انہیں حالانکہ سمجھ کوئی نہیں ہوتی۔ ہمارے نظام تعلیم میں حفاظ کو الف بے کی بھی سمجھ کوئی نہیں ہوتی ترجمے کے اعتبار سے، لیکن وہ پھر بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جھول رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھولنا کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہے یہ روح کی غذا ہے، اور پھر روح کی غذا جو ہے یہ روح اس کے اوپر جھوم اٹھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، تو غنا اور ساؤنڈ کے اندر اور اچھے لب و لہجے میں قرآن پڑھنا یہ قرآن نے دیا ہے۔ پھر جہاں پر اور چیزیں آ گئیں درمیان میں اور کلام بڑے ولگر سے آ گئے، تو اسلام اس موسیقی کا قائل نہیں ہے، اسلام غنا کا قائل ہے۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ چہچہاتے ہیں، تو اللہ نے خوش اعلانی رکھی ہے طوطے میں، چڑیوں میں۔ آپ فجر کے ٹائم کسی گاؤں دیہات میں یا کبھی سیر کرنے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں پرندے کتنی پیاری آواز میں گنگناتے ہیں۔ انسان کا غنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی آوازوں کو، آپ قرآن کو بہترین آوازوں سے سجاؤ، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھو۔ تو غنا کا تصور قرآن سے ہے، لیکن ٹریڈیشنلی ہماری موسیقی اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ نہ اس کا کلام اللہ رسول کے مطابق ہے اور نہ اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں۔ لیکن خوش اعلانی گا کر کچھ پڑھنا، نعت ہو، قرآن ہو، اسلام اس کے جواز کا قائل ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے،
اور قرآن کتاب ہدایت ہے، ہمیں اس سے ہدایت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ آج ہم نے ایک اور سورہ مبارکہ مکمل کر لی، سورہ ابراہیم۔ اللہ اس جتنے دوست احباب شریک تھے اس سورت میں اول سے لے کر آخر تک، یا کوئی ایک دن بھی آیا اللہ اس کا ثواب قبول اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔